تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ربعیز ہیں، ایسے کمنٹیٹر ہیں جو کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 52 باب 13 آیت سے لے کر، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب 12 آیت تک وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ مسیح یشوع کے لیے، مسیح یسوع کے لیے یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ حالانکہ ان کی بہت سی کتابوں میں، جیسے کہ جنیسس ربع جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جو مسیح ہیں انہوں نے اسرائیل کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان پر رحم کیا، اور مسیح نے اسرائیل پر رحم کیا، ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی، اور مسیح یسوع کے جو ان کو کوڑے لگے، جو کہ بائی ہز اسٹرائپس وی ور ہیلڈ، ٹھیک ہے، کہ ان کو جو انہوں نے کوڑے کھائے ہماری خاطر، اور ہماری خاطر ان کو تکلیف دی گئی، اور انہوں نے تمام گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور کہ ہم نے مسیح یسوع کے مار کھانے سے تمام بنی اسرائیل اور دنیا کے تمام لوگوں نے شفا پائی۔ جب کوئی مسیح یسوع کو صحیح طور پہ پہچان پائے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو پوری دنیا میں، تو وہ جان جائے گا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے، جو پروفیسی ہے یسایہ 52 53 میں، یہ مسیح یسوع کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اور لمیٹڈ سینس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک لمیٹڈ سینس میں کہ عزازیل جو ہے وہ اسرائیل سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے دوسری نیشنز کے لیے، لیکن جو ہے یہ بالکل یہ بات کہنے کی ہے کہ عزازیل یا اسکیپ گوٹ کی بات ہم نے پہلے بتائی ہے کہ وہ ٹیمپریرلی افلیکٹڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے ٹیمپریرلی تھا، وہ کوئی اٹرنل گناہوں سے نجات یا معافی یا اٹرنل سیلویشن نہیں تھی، بلکہ ایک ٹیمپریرلی جو ہے عزازیل یا اسکیپ گوٹ جس کا ذکر ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں وہ تھا۔ لیکن وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ بالکل ایک اٹرنل قربانی جو ہونے والی تھی، اس کا اشارہ مسیح یسوع کی طرف تھا کہ نجات صرف مسیح یسوع کے تھرو مل سکتی ہے، اور نجات جو ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے نیکسٹ کہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، کہ جو وقتی طور پہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت کیا گیا ہے اور ان کی آنکھیں بند کی گئی ہیں۔ تو کلام خدا فرماتا ہے، ہم رومنز چیپٹر 11 ورس 25 to 27، it is written that for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness is part has happened to Israel until the fullness of Gentiles has come in, and so all Israel shall be saved. So ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ رومیو کی کتاب عہد نامہ جدید میں جو پولس رسول کا خط رومیو کے نام ہے، اور اس کا 11 باب ہے، اور اس میں سے ہم نے کیا پڑھا کہ 25 سے 27 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، ابھی میں نے انگلش میں اس کی ریڈنگ کی ہے، اردو میں بھی کر دیتی ہوں۔ لکھا ہے، اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تو ضرور اپنے کمنٹس میں آپ بتائیے گا
کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو کلام مقدس کے مطابق تھی عزازیل کے بارے میں اور اس کا ریلیشن جو ہم نے مسیح یسوع کے ساتھ آپ پہ ریویل کیا ہے، یہ بھید کھلا ہے، تو وہ کیسا لگا؟ ضرور اپنی اپنی رائے دیجیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جیسا کہ اب ہم سب جان چکے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے مسیح جو ہیں وہی سن لیس اس پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ جسمانی طور پہ آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جسم کی صورت جو اختیار کری اور جسم میں رہتے ہوئے انہوں نے جو سن لیس زندگی بسر کی، تو ان کے علاوہ ہمیشہ کی جو نجات اور گناہوں کے لیے ایک مکمل اور پرفیکٹ کفارہ، جسے ازلی اور اٹرنل کہتے ہیں، وہ ان کے جو ہے سن لیس بلڈ کی وجہ سے ہمیں ملا۔ وہی ہمارا کفارہ ہے اور وہی ہمارے پاس اوور لیمب ہے، اور انہوں نے ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر، تمام دنیا کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور ایک نجات کا راستہ سب کے لیے کھول دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اسی طرح ایک تالمودک ٹریڈیشن کے مطابق جب مسیح یسوع اس دنیا سے میں اپنی جان دے کر اور تیسرے دن مردوں میں سے جی کر جب آسمان پر چلے گئے، اٹھا لیے گئے، تو ان کے آسمان پر جانے کے بعد جو ربعی تھے، جو ربینک ٹریڈیشن ہے، انہوں نے اپنا یہ ٹریڈیشن قائم رکھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو اسکیپ گوٹ یا جو کیا کہتے ہیں عزازیل کہا جاتا تھا، وہ عہد عتیق سے جو وہ کرتے آ رہے تھے یہ رسم، تو انہوں نے کافی دفعہ اسکیپ گوٹ کو یا عزازیل کو یا اس بکرے کو جو ربعی اپنے جو رسم و رواج کے مطابق سمجھتے تھے، انہوں نے کیا وہ کرتے تھے کہ ایک ٹریڈیشن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جو اسکیپ گوٹ ہوتا تھا اس کے جو سینگوں کے ساتھ ایک لال کلر کا لال ڈورا باندھ دیتے تھے، اور وہ بہت دنوں بعد اگر وہ عزازیل دوبارہ ملتا تھا کہیں ان کو، تو جو ہے وہ لال ڈوری جو ہے وہ سفید ہو چکی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی یہ ٹریڈیشن اپنا بنانے کی کہ انہوں نے دیکھا کہ کیا ابھی بھی مسیح یسوع کے جان دینے کے بعد بھی انہوں نے سوچا کہ شاید ہمارا یہ ٹریڈیشن جو ہم کر رہے ہیں شاید اس طرح ہو جائے۔ تو یہ ایک ٹریڈیشن کی بات بتا رہی میں کہ یہ روایات ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو ایسا ہونے لگا کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ لال ڈورا سفید نہیں ہوا۔ لال ڈورا جو سفید ہو جاتا تھا، جیسے کہ یسایہ پہلا باب اور اس کے 18 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی بات کہ خداوند نے کہا کہ میں تمہارے جو گناہ ہیں ان کو برف کی طرح صاف کر دوں گا، سفید کر دوں گا تمہارے جو گناہ ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں انہوں نے یہ اپنی رسم کرنے کی کوشش کی اور ایسا بالکل نہ ہوا، بلکہ وہ ڈوری جو انہوں نے باندھی وہ کبھی بھی پھر سے مسیح یسوع کی قربانی کے بعد دوبارہ سے وہ سفید نہ ہو سکی۔ تو وہ پریشان ہو گئے تھے اس بات پہ کہ ان کو اس بات کو ان میں سے بہت سے مان بھی گئے ہوں گے اور بہت سو کو مان لینا چاہیے تھا کہ مسیح یسوع کی قربانی ہی اٹرنل قربانی ہے۔ اور مسیح خداوند کی قربانی پہ بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر ہم کوئی نہ کوئی ایسی ٹاپک اور ویڈیوز جو ہے وہ بنائیں گے جو ہم سب کی انفارمیشن کے لیے اور ہماری برکت اور بلیسنگس کے لیے وہ ثابت ہو۔ ضرور اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی ہو ٹاپک تو ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اس پہ خود بھی اسٹڈی کروں اور آپ لوگ تک بھی خداوند کے کلام کو بہتر طور پہ پہنچا سکوں۔ سو خداوند ہم سب کو اپنے خوبصورت اور زندہ اور جلالی کلام کے حوالے سے بہت برکت دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔